قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ حضرت امام حسن بصری ایک بندے کو صرف مسکراتے دیکھا، اسے پوچھتے ہیں پل صراط سے گزر گیا ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں۔ فرمایا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ عرض کرتا ہے حضور نہیں۔ فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ اور دو داری کیا لگی کہنے میں نے روز شرد ڈر مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ ادھر سے بڑی خرابی ہوئی، ہم نے دلیریاں بانٹی، بے عملی کے باوجود دلیریاں بانٹی۔ کوئی کہتا ہے ہونا کاک نہیں، کوئی کہتا ہے میں پوچھنا کسی نے نہیں۔ یہ ہے، یہ امام بہقی نے اس کو لکھا، لیکن میں نے پڑھی ہے امیر علیہ سنت کے دعوت اسلامی میں بھی اس کو، فضان سنت میں بھی اس کو لکھا۔ دو ہزار کیا، لیکن کوئی کہتا ہے نہیں ہونے کاک نہیں، کوئی کہتا ہے میں پوچھنا ہی کسی نے۔ وہ امام بہقی نے ابن محمود سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے، سارے زمانے دے پیر بھی رل جاتے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے پیرا دی توڑ کو نہیں پہنچتے تھے۔ اور اسی دو میں خود پیر ہوں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خلافت ہے، بریلی شریف سے خلافت ہے، بریلی شریف کا پیر خانہ ہے وہاں سے بھی خلافت ہے، اور وہ بھی 2021 دے پیر۔ میں خود ان کا کیوں کہہ رہا ہے، میں پتر صبح دی میں کچھ 4 جگہ روٹی کھا بیٹھا، لیکن انہوں نے 4 جگہ جو میں ایک جگہ بھی نہیں پوچھا کہ تڑی آمدن دا ذریعہ کی ہے۔ ساڈے تے لگے ہوئے پتر ہی جا کے بڑے جواب دیتے ہیں، ساڈے تے پیر صاحب چڑھا لیں گے، پیر صاحب بھی چھوٹے بھی 4 جگہ بھاری صبح دی چائے بھی پیتی ہے، روٹی بھی کھادی، ایک جگہ میں نہیں پوچھا، میں نے بالکل تحقیق نہیں کی کہ ان چاروں کی آمدن کیا ہے، یہ کہاں سے کما رہے ہیں، جو میرے سامنے لا کے چھوٹا گوشت رکھا گیا ہے یہ کن پیسوں سے خریدا گیا ہے۔ سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہ لوگ آئے میت لائے، مردہ تھا ان کے ساتھ، اس کرتے حضرت یہ ہمارا ساتھی ہے، حج کی نیت سے ہمارے راستہ میں انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی، جب قبر میں رکھنے لگے نا تو کیا دیکھتے ہیں قبر میں ایک سیاہ محیب سانپ ہے، ہم نے نکال لیا، ایک اور کھودی، پھر سانپ، پھر کھودی، پھر سانپ، ہم اس کو اٹھا کے آپ کے پاس لائے مکہ پاک حج کے دن، حضور کے چچا جان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ۔ فرمایا اگر اس کو دفنانے کی نیت سے ساری زمین بھی کھود دو گے نا، ہر جگہ سانپ کو پاؤ گے، جاؤ اس کو سانپ کے ساتھ دفنا دو۔ لکھا ہے راوی کہتے ہیں قبر کھودی، رکھا، وہ سانپ آ کے لپٹ گیا اس کے ساتھ، ہم نے جلدی جلدی قبر کو بند کر دیا۔ راوی کہتے ہیں میں حقیقت حال جاننے کے لیے پیچھے گیا، اس کی بیوی کو جا کے بتایا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں ہم نے کب آگے کی بات بھی بتا، یہ سانپ والا کیا معاملہ۔ اس کی بیوی کہتی ہے یہ آٹے کا تاجر تھا اور میں اس کو منع بھی کیا کرتی تھی، لیکن میرے منع کرنے کے باوجود یہ آٹے میں بورے کی ملاوٹ کیا کرتا تھا، میں نے ڈارنا، میں نے پوچھنا، یار قرآن کہتا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ انہوں ایک بندہ کہتا ہے اوے مولوی تو پھنسا کے راضی نہیں، بھائی میں پھنسا کے راضی نہیں، میں وہ بتا کے راضی ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے، باقی اس کی مرضی ہے، چاہے پکڑے چاہے چھوڑے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لازم ہی پکڑے آپ سب کو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جو وہ قرآن میں کہہ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لازم پکڑے آپ سب کو، یہ اس کی مرضی ہے۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، قرآن عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میں کب کہہ رہا ہوں پتر کہ وہ لازم ہی آپ کو پکڑے، میں تو جو حقیقت ہے وہ کہہ رہا ہوں، یہ اس کی مرضی ہے پتر، چاہے پکڑے چاہے چھوڑے، میں وہ کہہ رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، پکڑنے پہ آیا اور اگر کرم ہو گیا، لیکن پتر کرم بھی تو پھر کسی وجہ سے یا بے نمازوں پہ بھی کرم ہوگا۔ حضور غوث پاک سلطان باہو ایک فرماتے جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئی، ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ ابو فرماتے سب سے پہلے بروز قیامت پوچھے قبر نماز کے بارے میں جائے، ابو فرماتے جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا تو پتر دکھ ہے بھائی بستی ملور کھلے ہوئے، دکھ ہے پتر میں آپ خدا کی قسم کرونا آیا پتہ نہیں تھا کیا نہیں تھا، جو بھی تھا بہرحال ماننے پہ ہم آئے ایک ڈاکٹر کی جس پہ وہی نہیں اترتی، وہی انہیں پہ اترا کرتی تھی، تکا تھا ماننے پہ آئے جو ڈاکٹر کی اتنی مانی، اس نے کہا کرونا ہاتھ نہیں ملانا، چھوڑ دیا، اس نے کہا کرونا گلے نہیں ملنا، چھوڑ دیا۔ پتہ ہے مصافحہ اور معانقے کی کتنی فضیلت ہے۔ ابو علیہ السلام فرماتے ہیں جب دو مسلمان ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، سینے سے سینہ ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اندر بھی محبت ہو ایک دوسرے کے لیے، یہ نہیں کہ اندر بغض ہو۔ ابو فرماتے ہیں دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں ملنا، ہم چھوڑ گئے۔
میں نے قبلہ جی یہ پیچھے یہ جب کرونا والا معاملہ تھا اللہ معاف فرمائے جی تو رونا آتا تھا. اللہ کا فضل ہے سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد دوسرا بڑا جمعے کا مجمع ہمارے پاس. ہم مان سکتے ہیں حضرت جی میں نے کرونا کے دنوں میں رمضان شریف میں 7 بندوں کے ساتھ جمعہ پڑھایا ہے. اللہ اس کی بھی اجازت نہیں تھی سرکاری خطیب تھی وابڈا کی مسجد ان کا بند کرو اس کو. تو ہم نے ایسی صاحب کو کہا حضور کی کر دیں کل رب ان کی جواب دے دیں یہ سرکاری آرڈر میں کہ سرکار کی ذاتی منن دے بندے ٹھیک تھے بات سمجھ گئے چلو میں جو کر سکتا ہوں میں کروں گا 2 اذان بھی کھولو مسجد کو. لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں. جو دفتر کے بندے ہم نے رمضان میں 7 بندوں کے ساتھ جمعہ پڑھا. لوگ آتے ہی نہیں تھے مسجد میں. کرونا منن تے آئے تھے ڈاکٹر دیا نہیں من چڑے نہیں مننے تھے حضرت نبی علیہ السلام دی بھی نہیں منی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اس کو 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلا عذاب بے نماز کو یہ دیا جائے گا اس کی قبر آپس میں مل جائے گی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی چکنا چور ہو جائیں گی ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. ہاتھ جوڑ کے پتہ نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. نماز نہ چھوڑو حلال کھائیے جتنی پتر تیاری ہوئے اپنی آخرت لے کریے. غلطیاں بندے کو ہوتی ہیں جتنے غلطی ہو جائے معافی مانگ لی. اپنے والدین کا ادب کرو اپنے والدین کی خدمت. پہلے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اتکار والا دل یار. یہ گناہگار کہتا ہے فی زمانہ اس کو بدل جاؤ تھوڑا سا. وہ کہتے تھے اتکار والا دل یار والا تم اس طرح کر لو اتکار والا جیو یار والا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد حضرت جی کچھ نہ کچھ پڑھو درود پاک اللہ کا ذکر استغفر اللہ پڑھو. ٹھیک ہے جی پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز پڑھو. تیرے پتر نہیں پڑھتے تھے ساڑھی تو پڑھی جانی ہے. یہ زبان ہے ہی بولنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھیے جن کے لیے ہم بول رہے ہیں ان کے لیے نہیں یہ زبان ان کے لیے ہے. دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دینا. آپ تو ایسے ہی بولتے قربان جامعہ. ہمارے سیالکوٹ کے نزدیک ایک قصبہ ہے اس کا نام ہے چٹی شیخ. اصل میں اس کا نام تھا چشتی شیخ. وقت کے ساتھ بگڑتا وہ چٹی شیخ بن گیا. تو وہاں ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں مرزوق تھے ان کا نام تھا سائی علی اکبر رحمۃ اللہ. آپ تو سیدھی بات نہیں بولتے ہیں قربان. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر ان کو کھانے کو چیز دی جاتی تھی مثلا اگر کسی نے برفی دے دی کسی نے جلیبی دے دی کسی نے بسکٹ دے دیا کچھ بھی دے دیا تو وہ پہلا سوال یہ کرتے تھے کھا کے تھوڑی سی وہ یہ تو مٹھی ہے. تو دینے والے نے آگے سے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہوگی سی. اچھا کہ چینی کی تھوڑی آنی سی. اس نے آگے سے کرنی سائیں جی دکان تھوڑی آنی سی تو دکان والے کی تھوڑی آنی سی. سائیں جی انہیں مل تو بکوائی سی. اچھا تو میل والے کی تھوڑی آنی سی. سائیں جی رو بھی بڑی اچھا رو بھی تو رو بھی تو نکل دی. سائیں جی گنے چو نکل تو گنے جو رو کے بھی آ جاتی. سائیں جی اللہ پاک نے پائی وہ تو برفی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کرنے کی کرتا تھا. ہم بولتے ہی نہیں. اور یہ نہیں کہ حضرت کسی نے میٹھی چیز دی تو اگر کسی نے نمک پارا دے دیا کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا کسی نے زیرہ پلس دے دیا تو پھر وہی سوال وہ تو نونی ہے. سائیں جی نون پایا نونی ہونی اچھا نون پتہ کتوں نہیں آتا ہے. سائیں جی دکان تو دکان والے نے کتوں نہیں آتا. سائیں جی نے مل تو منگوایا تو میلہ والے نے کتوں نہیں آتا. سائیں جی نے کھیوڑے تو منگوایا تو کھیوڑے لون کتوں آ گیا. سائیں جی تھے پہاڑ نے بڑے بڑے لون تو پہاڑ والے لون کے بھی آ گئے. سائیں جی اللہ پاک نے پایا جب اس کو اللہ کہنے لگا تو پھر وہ خاموش ہو جاتا. وہ برفی میں سے بھی رب تلاش کر وہ جلیبی کے ٹکڑے میں سے بھی رب تلاش کر. اور ہم وہ ہیں کہ کلو جلیبی ہیں کہ بندہ کھا کے کبھی الحمدللہ بھی کیا ہے. ہم اتنا بھول چکے ہیں اپنے اللہ کو. ہم اتنا بھول چکے ہیں نہیں نہ بھولو اور اپنے اللہ کو یاد کیا. آپ کے ارد گرد حضرت اس کے جلوے بکھرے پڑے لیکن پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گیا ہے. اب دیکھیں نا جی آپ نے مجھے گلاب کا پھول پہنا ہے اس کو ریڈ روز کہتے ہیں انگلش میں گلاب کا پھول. اب ماشاءاللہ بڑے سیانے بیٹھے ہیں سارے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ جو گلاب کا سرخ رنگ ہے یہ کس کمپنی کا ماسٹر کا کہ برجر کا بتا سکتے ہیں.
مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بندوں نے لا کے رنگ کیا تھا؟ یہ رنگ برش سے کیا گیا تھا یا فوارے سے کیا گیا تھا؟ پوچھو ہاں ذرا جی، کبھی تلاش کرو ہاں، کبھی کرو ہاں یہ خود کو سوال. جس دن تم یہ خود کو سوال کرو گے تو پھر اس کا ایک ہی جواب آئے گا، اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کرو تم، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اب دیکھیں نا ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو سرخ گلاب ہے حضرت، یہ اس سبز رنگ کی کلی سے نکلا ہے. اس میں بندھ رہا ہے نا کتنی دیر حضرت، پھر یہ کھلا، پھر یہ باہر آ گیا. اس وقت اس کا حسن جو بن پہ ہے. اصولی طور پہ حضرت اگر یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے، سبز رنگ کی کلی سے نکلا ہے، تو پھر اس کو بھی سبز ہی ہونا چاہیے. یہ سرخ کیوں ہے؟ کبھی سوال کرنا خود کو، پھر تمہیں اس کا جواب آئے گا. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. پھر ہم تو نہیں نا بس ہم تو بے مقصد سی زندگی گزار رہے ہیں. پھر جس نے سوال کیا پھر ہر ایک کو جواب ملا. جس نے سوال کیا ہوگا پھر اس کو بھی جواب ملا. پھر اس نے اپنا جواب کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. ہاں جی، گلاب کا رنگ ہو رہا ہے، موتی کا رنگ ہو رہا ہے، گیندے کا رنگ ہو رہا ہے. رنگ جدا جدا رنگ ہے. پھر کسی اور نے، یہ میرے بزرگوں کا شعر ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھو اپنا کان دیکھو، کیا بنایا بنانے والے نے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کسی فیکٹری میں نہیں بنایا، ماں کے پیٹ ہی میں بنایا ہے. کوئی مستری نہیں تھا، کوئی مزدور نہیں تھا، کوئی مشین نہیں تھی، کوئی ڈائی نہیں تھی. بیٹا اس طرح تو نہیں ہوا کہ دانت جو ہیں وہ سری لنکا سے منگوائے گئے. اس طرح نہیں ہوا کہ جو آنکھیں ہیں وہ آسٹریلیا سے منگوائے گئے. اس طرح تو نہیں ہوا کہ جو دل ہے وہ انگلینڈ سے منگوایا گیا. اس طرح تو نہیں، جو پھیپھڑے ہیں حضرت وہ اسپین سے آئے تھے، جو گردے ہیں وہ اٹلی سے آئے تھے. کچھ بھی نہیں. کیا میاں صاحب نے لکھا؟ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. انشاءاللہ شروع کریں گے ان قریب آنکھوں کو گفتگو، لیکن ابھی اتنی سوئی جڑی دی جائے. یہ آپ کا انگوٹھا ہے، اب اس کو کبھی غور سے دیکھیے گا. اس نے کلمہ قدرت سے نا آپ کے انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگائی ہیں گول. یہ نہیں کہ کوئی کوڈ لکھے ہوئے ہیں، مثلا میرا کوڈ ہے 11/22/13، حضرت دا 14 ہو گیا، کاکی کاشف دا 15 ہو گیا، بھائی اور حضرت جی 16 ہو گئے. اس نے لائنیں لگائی ہیں، لیکن لگائی اس نے اس طرح ہے کہ آپ کے انگوٹھے کی لائنیں روئے زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتی ہیں. اس طرح لگائی ہیں. بلکہ کسی کو تو چھوڑو، آپ کا اپنا ہی جو دائیں انگوٹھا اپنے بائیں سے نہیں ملتا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. اللہ نے آپ کو آم دیا ہے تے آم ویکھ کے دلی رب نہیں کدی یاد آیا ہے کہ میٹھا پر ہے تو نہیں. میں اس دن سرگودے گیا، میں نے کہا سرگودے والے تانوں تے سارے رب دا عارف ہو جانا چاہیے. مالٹے کی پیکنگ تو دیکھو کیا پیکنگ کی ہے. پھر اندر بکری پیکنگ ہے، تریاں بنائی ہیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی جوس کی تھیلیاں رکھی ہیں. کتوں آئی ہیں تھیلیاں؟ کیڑی کمپنی دیا نے تھیلیاں؟ کیڑی کمپنی دا جوس؟ نیسلے دا ہے کہ شیزان دا ہے؟ شیزان دا تو چلو نہ ہی، نیسلے دا ہے کدا ہے؟ آپ کے ارد گرد اس کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. مثلا دیکھیں نا جی، آپ کا یہ کوپا ہے، یہ اندازہ میرے خیال، چلو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ جی آپ کا ایک کنال کا کوپا لگا ہے، ٹھیک ہے جی، چلو 2 کر دیتے ہیں. اب آپ کے اس 2 کنال کے مصنوعی چھت کو جی ایک بڑا بانس درمیان، 2 بڑے بانس درمیان میں، اور کچھ بانس جو ہے نا وہ ارد گرد لگے ہیں. تو حضرت جی ادھر کو ایسا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ جی یہ درمیان والے بھی نکال دو لوہے کے بڑے، اور سائڈوں والے بھی نکال دو، تو میں پھر بھی اس چھت کو کھڑا کر کے بتاؤں گا ہے کوئی؟ اللہ آپ کو قرآن پاک میں دعویٰ دیتے ہیں، اب بندے تیرا تے 2 کنال دا کپڑے دا چھت نکلوندا، کدی باہر نکل کے ساڈا بھی تے ویکھنا ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اللہ کہتے ہیں بندیا تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا، ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. میرے سیالکوٹ میں کوئی نیچے بانس نہیں ہے. آپ کے ادھر بستی ملوک میں بھی نہیں ہے. میں اس دن سکھر گیا تھا، ادھر بھی کوئی نہیں ہے. پھر میں حیدرآباد چلا گیا، ادھر بھی کوئی نہیں ہے. پھر میں کراچی گیا، ادھر بھی نہیں ہے.
پھر میں کراچی سے حضرت آگے کوئٹہ چلا گیا، ادھر بھی نہیں ہے، کوئٹہ سے اسلام آباد گیا، ادھر بھی نہیں ہے، مانسیرے گیا، راولا کوٹ گیا، بالا کوٹ گیا، ناران گیا، کاغان گیا، کشمیر گیا، نیلم گیا، گجرات گیا، شکر گڑھ گیا، قصور گیا، پسرور گیا، کہیں بھی نہیں تھا حضرت۔